اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. سورہ یونس آیت نمبر 98 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. اس آیت کریمہ کے ضمن میں ہم تفصیلی نکات کو ملاحظہ کر رہے تھے اور گزشتہ درس میں آپ نے مختلف مفسرین کی آراء کو ملاحظہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ قوم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے استثنائی طور پہ یہ سعادت عطا فرمائی کہ ان کی توبہ کو قبول کیا. آیت نمبر اس سے پہلے والی آیت 97 نمبر آیت اس کے اوپر دقت کریں تو اس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ کہ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ کہ جن لوگوں کے اوپر آپ کے رب کا کلمہ یعنی آپ کے رب کا عذاب وہ حتمی ہو چکا ہے، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ اگرچہ کوئی بھی آپ نشانی علامت یا معجزہ لے کے آ جائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کب ایمان لاتے ہیں؟ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ یعنی حضرت قوم یونس کا یہاں پہ واقعہ کس ضمن میں پیش آیا. اس گفتگو کو قرآن کریم کے سیاق سے ایک دفعہ اگر آپ ملاحظہ کریں تو اس میں ہمارے لیے ایک تسلسل اور ایک ربط گزشتہ آیات سے بن جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہو رہا تھا اور فرعون کا تذکرہ ہوا کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُمْ بَغْيًا وَعَدْوًا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ سمندر پار کرایا اور ان کے پیچھے پیچھے فرعون اور اس کی قوم جو ہے یعنی اس کا لشکر، اس کے لشکر بھی بغاوت کرتے ہوئے اور دشمنی کرتے ہوئے پیچھے پیچھے آئے. حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ جب فرعون کو ڈوبنے نے لے لیا، پا لیا، ڈوبنے نے پکڑ لیا یعنی جکڑ لیا. پانی ایک وقت آتا ہے نا نیچے سے پورا دباؤ ڈال کے جکڑ لیتا ہے اور پھر وہ انسان غوطے کھاتے کھاتے اپنے ہوش و حواس کھونے لگتا ہے. تو یہ ہے کہ اذا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل کہ میں اس معبود کے اوپر ایمان لے آیا کہ جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تو اس نے ایمان اور اسلام کا دعویٰ کر دیا. پھر قرآن آگے بیان کر رہا ہے کہ اب تم توبہ کرتے ہو، الآن اب توبہ کر رہے ہو، وَقَدْ عَصَيْتَ قبل اور وَقَدْ عَصَيْتَ قبل اس سے پہلے تم معصیت کار رہے ہو، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور اے فرعون تو مفسدین میں سے ہے، فساد کرنے والوں میں سے تمہارا شمار ہوتا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ پھر اللہ نے بدن کو تو نجات اس کے دے دی تاکہ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا کہ یہ تیرا بدن جو ہے یعنی تیری ذات، تیرا وجود یہ دیگر لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آ رہے ہیں وہ عبرت بن جائے، تیرا وجود عبرت بن جائے. اچھا پھر قرآن کا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ایک بڑی تعداد لوگوں کی ہماری نشانیوں سے غافل رہتی ہیں. قرآن کریم نے جو بڑے بڑے جرائم قوموں کے اور انسانوں کے بیان کیے ہیں اس میں وہ گناہ کہ جو سبب بنتا ہے تمام گناہوں کا، وہ گناہ جو
تمام کے تمام گناہوں کا سبب بنتا ہے وہ غفلت ہے۔ مثلا شرک کیوں ہوتا ہے؟ غفلت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے سوچ سمجھ نہیں سکا، غفلت کی وجہ سے علم حاصل نہیں کر سکا، غفلت کی وجہ سے شہوات میں پڑا رہا، غفلت کی وجہ سے عقل ہاتھ سے دھو بیٹھا، یعنی عقل ہی استعمال نہیں کر سکا۔ اس لیے ادھر بھی یہ ہے کہ عن آیاتنا لغافلون۔ اب یہ قصہ تمام ہو گیا فرعون کا، فرعون اور اس کا لشکر ڈوبا، اور فرعون تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن گیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور ان نشانیوں کی یہ جو قوموں میں آئیں اور یہ جو حوادث برپا ہوئے اس میں عبرت ہے، لیکن لوگ کثرت جو ہے لوگوں کی وہ غافل ہے۔ پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوا جو بچ گئے، بنی اسرائیل والے جو بچ گئے قوم موسیٰ کے ساتھ، یعنی اللہ نے موسیٰ اور ان کے پیروں کو نجات دے دی، موسیٰ اور ان کے اتباع کرنے والوں کو نجات دی۔ تو وہ نجات کس طرح کی تھی وہ قرآن نے ذکر کی، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، کہ ہم نے بڑی بہترین زندگی بنی اسرائیل والوں کو دی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ ترین چیزیں دیں، لیکن انہوں نے قوم یونس کی طرح نہیں تھے، قوم یونس کی طرح یہ بنی اسرائیل والے نہیں تھے۔ انہیں جب بڑی اچھی چیزیں ملی، بڑی پاکیزہ چیزیں ملی اور نعمات ملی، تو اب وہ اختلاف کا شکار ہونے لگ گئے۔ یہ ایک طبع انسانی ہے کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب بھی وہ اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے تو اندر طاغوتی جنم لینا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے اب جب فرعون سے اپنے آپ کو بے نیاز پایا اور سختیوں سے بے نیاز پایا اور نعمات الہی مل گئی، تو یہاں پہ طاغوتیت ان کے وجود میں جنم لینا شروع ہو گئی۔ یہ طبع انسان کی خلقت میں شامل ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی مستثنیٰ اس سے ہو جائے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں فرمودات تکرار کے ساتھ آئے ہیں کہ اپنے نفس کو جائز چیزوں میں بھی ڈھیل نہ دو، جو جائز چیزیں ہیں اس میں بھی اپنے نفس کو ڈھیل نہ دو۔ وہ جو جائز چیزوں میں تم ڈھیل دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یار یہ ٹھیک ہے، حرام تھوڑی ہے، یہ نفس تو جا کے لذتیں حاصل کر لے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے عذاب اس پہ تھوڑی رکھا ہے، یہ نفس جائز سے تو لذتیں حاصل کر لے، اس جگہ پہ بھی نفس کو کھینچ کے رکھو، کیونکہ جب وہ جائز چیزوں میں ڈھیل حاصل کر رہا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ حرام کی طرف مائل ہو جائے گا۔ لہذا نفس کے اوپر گہری نگاہ رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے نعمات الہیہ سے استفادہ کرے، لیکن کھینچ کے رکھے، نفس کو پھر بھی کھینچ کے، یعنی تنبیہ کرتا رہے، نفس کو نصیحت کرتا رہے، نفس کو دبانے کی کوشش کرتا رہے۔ لہذا طاغوتیت اندر جنم لیتی ہے جب بے نیازی کا احساس ہو۔ مثلا کھانا کھا لے گا، اب بے نیازی کا احساس ہے، وہی روٹی جو پہلے بڑی قیمتی لگ رہی تھی اب قیمتی نہیں لگے گی، اب کہے گا یار ٹھیک ہے اٹھا کے شاپر میں پھینک دو۔ وہی جن کے نوالوں کے لیے انسان ترس رہا تھا، اب پیٹ بھر گیا ہے تو وہی اس کو آنکھوں کو نہیں بھائیں گے، وہی چیزیں جو خوراک کی پڑی ہوئی ہیں اچھی نہیں لگیں گی۔ اسی طریقے سے جب خوب نیند آئی ہو تو بستر بڑا اچھا لگتا ہے، جب نیند بھر جاتی ہے تو اسی بستر کو وہ اٹھانا بھی نہیں چاہتا، اپنا تعلق ہی نہیں جوڑنا چاہتا، اسے مرتب کرے، اسے طے کرے، اسے نظر انداز کر کے پھینکتا ہے۔ یہ طبیعت انسانی اسی طرح ہے۔ اس لیے جو مزاج اور طبیعت پہ ہی زندگی بسر کرتے ہیں وہ عملاً حیوان بن جاتے ہیں، لیکن جو ایک نوع مقید قانون کے دائرے میں یا اپنے نفس کو نصیحت کرتے ہوئے تنگی کی اور سختی کی کچھ زندگی بسر کرتے ہیں، وہ مرتب رہتے ہیں، وہ انسان بن کے رہتے ہیں۔ زبان آزاد نہیں چھوڑنی چاہیے، کھولنی چاہیے۔ مثلا کسی کو ایک جگہ قدرت مل جائے، وہ زبان سے لا یعنی اور بے معنی باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح پیسہ جیب میں آ جاتا ہے تو جن کے لیے پیسے کے اعتبار سے محتاج تھا ان سے بے نیازی کا اظہار کرے گا، ان کے احسانات کو بھی رد کر دے گا۔ تو یہ طبع انسانی ہے، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آ گیا تھا، شریعت آ گئی تھی، لیکن اللہ کے قوانین میں انہوں نے اختلاف شروع کیا اور رد کیا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ روز قیامت اس میں فیصلہ بہترین کرے گا۔ بہرحال اب پھر نیچے آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، اور اسی کے تسلسل میں یہ بات آ رہی ہے کہ بنی اسرائیل والوں کو نجات دی اللہ نے، لیکن وہ جو اپنے طب اور اپنے مزاج کا علاج نہیں کر سکے،
یعنی تزکیہ نفس اور اپنے نفس کو رشد نہیں وہ معاشرہ دے سکا، پھر ہلاک ہو گیا۔ پھر قرآن نے ذکر کیا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، آپ کے رب کا جب عذاب کسی قوم کے اوپر یا افراد کے اوپر وہ یقینی ہو جاتا ہے، فلا یؤمنون، پھر ایمان وہ لائیں گے نہیں، یعنی جن کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کر دیا وہ ایمان لائیں گے، قرآن کہہ رہا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا کوئی کہے کہ ممکن ہے کہ آپ علامات اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دیتا، اگر اللہ تعالیٰ انہیں مزید نشانیاں دکھا دیتا تو ایمان لے آتے، ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی عذاب اللہ نے ٹھیک ہے لکھ دیا، لیکن مہلت اللہ تھوڑی اور دے دیتا، کچھ اور آیات کچھ اور علامات دکھا دیتا تو ممکن ہے وہ لے آتے۔ مثلا یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک فرد ہے، اس نے اب جرائم انجام دیتا ہے، اسے سمجھایا، اسے مہلت دی، اسے فرصت دی، نہیں ٹھیک ہوا، اب اس کے لیے پکڑ بڑی سخت ہے۔ مثلا آپ نے پولیس کیس اسے کر دیا، پولیس نے جب اٹھانا ہے تو اسے پھر مارنا بھی ہے، جیل بھی ہونی ہے، اور پھر بعد میں پھانسی بھی چڑھنا ہے۔ کوئی کہے گا کہ یار پولیس کی آپ رپورٹ تو درج کرا آئے ہیں، ایک مہلت اور دے دو، کیونکہ جب پولیس آئے گی تو آپ جب تک جیل نہیں جاتا اسے آپ مثلا آزاد کرا سکتے ہیں۔ پولیس کو کہیں کہ میں راضی ہو گئی ہوں، آپ یہ عدالت تک پہنچنے، عدالت نے جب تک فیصلہ نہیں سنایا تب تک آپ کے پاس مہلت ہے کہ آپ عدالت میں رضامندی ظاہر کر دیں، عدالت چھوڑ دے گی۔ تو اب پولیس اسے پکڑ کے لے جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یار اس نے تھوڑا دیکھ لیا، اب نتیجہ دیکھ لیا، ممکن ہے ٹھیک ہو جائے، تو آپ چند اور اس کے لیے ایسی حجت تمام کر دیں، آیات لا کے، نشانیاں لا کے، یا ایسے ہی اس کے سامنے عبرت لا کے تاکہ ٹھیک ہو جائے اور عدالت میں معاف کر دیں۔ آپ کہتے ہیں رحم دل ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ کام کر لیتا ہوں، اور اس کو مثلا پولیس سے کہتے ہیں کہ تھوڑے سے اور کوئی مار کٹائی بھی کر لو، پریشر بھی باہر سے ڈلوا دیتے ہیں، وکیل بھی اس کا کوئی نہیں ہونے دیتے، مزہ علامتیں کہ تمہاری دیکھو موت یقینی ہے، اب بھی سدھر جاؤ۔ تو یہاں پہ قرآن کہہ رہے جن کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کر لیا ہے، حقت علیہم کلمۃ ربک فلا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیت، اگرچہ آپ ان کے سامنے اور بھی معجزات لے کے آ جائیں اور نشانیاں لے کے آ جائیں، ولو جاءتہم کل آیت، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کہیں گے یار اچھا بندہ ایمان نہیں لائے گا کب؟ پھر وہ اس وقت لائیں گے حتی یروا العذاب العلیم، جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے یہ ہے عذاب علیم، یعنی عذاب علیم میں ایک نو گرفتار ہو جائیں گے، پھر کہیں گے آمنتو، پھر کہیں گے آمنا، پھر قرآن قبول نہیں کرے گا۔ یعنی قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ حقت علیہم کلمۃ ربک فلا یؤمنون، اگر کوئی کہے کہ اور مہلت دے دیں اور آیات اس کو لے کے دکھائیں، معجزات اسے دکھائیں، نعمات اللہ نچھاور کرے، کوئی اور اس کو ڈرا دھمکا دیں، ایسے حالات طاری ہو جائے جیسے زلزلہ آ جاتا ہے، طوفان آ جاتے ہیں، انسان گھبرا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ تب بھی نہیں مان لائیں گے۔ اور اس کی دلیل قرآن نے بیان کی ہے کہ سورہ زاریات قرآن کی آخری صورتوں میں سے ہے، اور اس میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے واضح طور پہ ذکر کیا، اور یہ جو سورہ زاریات میں انبیاء کا تذکرہ ہے اس میں ایک قوم لوط کا تذکرہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اس میں آپ دیکھیں کہ ادھر واضح انہوں نے آیات رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بڑا بہترین مہمان نوازی کا سلوک کرتے ہیں، اور بھنا ہوا گوشت ان کے لیے لے کے آتے ہیں۔ گوشت کی پھر قسمیں ہوتی ہیں، قرآن نے ذکر کیا کیسا بھنا ہوا تھا، وہ صفت بھی بیان کی ہے، اور اس سے علماء نے مہمان نوازی کے آداب بھی استخراج کی، استنباط کی ہیں، آداب بھی حاصل کیے ہیں کہ کیسے آداب ہونے چاہیے۔ مثلا میں تیزی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اس کی برکت سے تاکہ قوم یونس کی قیمت کو سمجھ سکیں، کیونکہ آج ہم انشاءاللہ المیزان سے اس کا حصہ پڑھیں گے اور اگلی آیت میں منتقل ہو جائیں گے، لیکن قوم یونس کو پچھلے پیرائے میں سیاق سے دیکھنا ضروری ہے کہ فرعون کا ایک تذکرہ آ رہا ہے آیت سورہ مبارکہ میں، اور فرعون کو ہلاک کیا، بنی اسرائیل کو نجات دی، لیکن بنی اسرائیل اپنے وجود میں طاغوتی عناصر کو قابو نہیں رکھ سکی، نعمات سے استفادہ کرتے ہوئے
پھر وہ اختلاف کا شکار ہو گئے اور برباد ہوئے۔ اور پھر قرآن کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور پھر اس موضوع پہ دوبارہ لوٹ آیا قرآن کریم کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جب ان کے اوپر عذاب حتمی ہو جائے، اگرچہ آپ کوئی بھی انہیں آیت دکھا دیں۔ یہ جو ہے کہ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جب تک عذاب علیم کا مشاہدہ نہ کر لیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ معجزات در معجزات دکھاتے رہیں۔ آئیں اس کو ہم یہ سورہ زاریات سے تیزی سے دیکھتے ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 24 سے آپ ملاحظہ کریں، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کہ جو بڑے صاحب عزت اور صاحب کرامت تھے ان کا تذکرہ آیا ہے، ان کی گفتگو۔ اذ دخلوا علیہ، کہ وہ وقت یاد کریں جب یہ داخل ہوئے۔ دخلوا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس سے پتہ لگتا ہے ایک سے زائد تھے، وہ صرف ایک دو نہیں تھے فرشتے، ایک سے زائد تھے۔ جیسے کرامن کاتبین آیا قرآن میں، ہم سمجھتے ہیں صرف دو ہی فرشتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کاتبین جمع کا صیغہ ہے، جمع سالم ہے، اور جمع سالم کی دلالت دو سے زائد کے اوپر ہوتی ہے، تو ہمارے ارد گرد بھی دو سے زائد ہیں، صرف دو فرشتے نہیں ہیں، قرآن کی واضح آیت ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو فرشتے نہیں آئے تھے۔ اذ دخلوا علیہ، ایک تو کہا ہے کہ مکرمین، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ روایات کے مطابق بعض میں ہے کہ 11 اور بعض میں 13 بندے، 13 افراد کی شکل میں آئے۔ اذ دخلوا علیہ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے۔ فقالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام، یعنی سلام کرنا آداب کا کی علامت ہے، جب کسی کے پاس آئیں تو کہیں السلام علیکم۔ قال، ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ سلام قوم منکرون، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا؟ سلام کا جواب دیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے سلام علیکم نہیں کہا، تو اس کا یہ مطلب ہے کم سے کم ادب یہ ہے کہ جو بولنے والا لفظ ادا کرے جواب دینے والا بھی وہی لفظ ادا کرے۔ اگر سلام کہا ہے تو جواب والا بھی کہے سلام، اگر السلام علیکم کہا ہے تو جواب دینے والا بھی کہے السلام علیکم۔ اور آداب میں سے یہ روایات کے مطابق بہتر جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسے قرآن میں بھی تحیہ کا تذکرہ آیا ہے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو عجل یعنی گوسالہ، کیونکہ بڑا جانور ہوتا ہے اس کا گوشت سخت ہو جاتا ہے، جو جتنا چھوٹا جانور ہو گوشت نرم ہوتا ہے، تو وہ عجل سمین ایک موٹا گوسالہ لے آئے، جو سب ان کے پاس تھا ہی ایک، جس سے وہ استفادہ بھی کرتے تھے، اور وہ جو مہمان نوازی کے اسلوب میں ہے کہ جو غذا سب سے بہترین شمار ہو وہ پیش کرو، نہ کہ مقابلے میں کہ اس نے، ہم جب گئے تھے اس نے تو دال کھلائی تھی، میں مرغ کیوں کھلاؤں، یہ تو لفٹ ہی نہیں کراتا جب ہم جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں پیش کرتا، پانی پلا کے رخصت کر دیتا ہے، تو میں اسے کیوں کھلاؤں۔ مہمان نوازی کا تقاضا ہے کہ جو سب سے بہترین چیز آپ کے پاس موجود ہے اور اس معاشرے میں یا آپ کے ایک معاشرے میں حلقے میں شمار ہوتی ہے، اس کو پیش کر دیں، بے شک آپ کے پاس کچھ نہ بچے۔ تو عجل سمین لے کے آئے، اور اس کی پھر صفات قرآن کریم نے ذکر کی ہیں کہ نرم گوشت کی پھر قسمیں ہیں، بعض گوشت ہیں وہ چباتے رہیں کچھ دانتوں میں پھنستا ہے، بڑی مشکل سے نکلتا ہے، بعض گوشت کی قسمیں ایسی ہیں کہ چبانے پہ چبایا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات گوشت اتنا بھنا ہوا ہوتا ہے کہ آپ منہ میں رکھتے ہیں، تھوڑا سا ہی زور لگاتے ہیں، وہ پھر نرمی کے ساتھ حلق میں اتر جاتا ہے اور اس کی لذت بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو حنیز کا لفظ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا اسے بھون کے لائے تھے کہ اتنا نرم تھا کہ آپ منہ میں رکھیں گے تو آہستہ آہستہ وہ خود ہی حلق میں اتر جائے گا، اور یعنی انتہائی لذیذ گوشت لے کے آئے۔ فقربہ الیہم، اور پھر انہوں نے اس کو گوشت کو سامنے کیا ان لوگوں کے۔ قال الا تأکلون، تو ابراہیم نے کہا آپ لوگ کھاتے نہیں ہیں، کیوں نہیں کھا رہے؟ فاوجس منہم خیفہ، پھر ان سے اپنے وجود میں خوف کا احساس کیا ابراہیم نے، سمجھ گئے کہ یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو بشر نہیں ہیں۔
علماء نے بحث کی ہے کہ آیا مادی طور پہ انہوں نے یہ دیکھا یا مثالی طور پہ دیکھا، یہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ انسان ایک ہی وقت میں 3 جہانوں سے منسلک و وابستہ ہے، عالم مادہ، عالم برزخ اور عالم قیامت، ان سے وابستہ ہے ہر ٹائم، جدا نہیں ہو سکتا ان سے۔ اس کی سب سے بہترین دلیل یہ ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ اس جہان میں اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مادی جسم جو ہمارا ہے یہ تو ہمارا ہم یا میں نہیں ہیں، یعنی یہ میں نہیں رہے گا، ابھی میں ہی ہوں لیکن نہیں رہے گا، یہ جھلی اتر جائے گی، جیسے سانپ کے اوپر جھلی چڑھی ہوتی ہے نا، اندر سے ایک اور سانپ نکل آتا ہے، تو اس سے ایک اور نکل آئے گا، وہ تب بھی نکل آتا ہے نیچے بن رہا ہو۔ تو برزخ میں بھی جب ہمارا پورا وجود منتقل ہو جائے گا تو تب آشکار حقائق ہوں گے۔ تو اس لیے یہ بحث ہے کہ آیا مادی طور پہ دیکھا یا مثالی۔ بہرحال ظاہر قرآن سے کیا بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مادی طور پہ دیکھا، ہم بھی یہی ابھی اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ پاس ان کے بیٹھے تھے، کتنا عدد تھا قرآن نے بیان نہیں کیا، جمع کا صیغہ 3 یا 3 سے زائد تھے، اور انہوں نے جب نہیں کھایا تو ابراہیم نے ایک خوف کا احساس کیا، قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ابراہیم مت گھبراؤ، وبشروا بغلام علیم، تو ابراہیم بوڑھے تھے، انہیں کہا کہ تمہیں ہم ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں، تمہارے پاس بیٹا ہوگا یعنی بچہ ہوگا۔ فاقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها، کہ ان کی زوجہ وہ سن رہی تھی پیچھے، تو انہوں نے خوشی سے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ مار لیے۔ بعض ماتم سے اس کی دلیل دیتے ہیں، اگرچہ ماتم کے اوپر دلیل نہیں ہے، یہ خوشی کی علامت میں ایک اظہار ہے۔ وقالت عجوز عقیم، کہ یہ نحو کی کتابوں میں بھی اس سے استدلال ہوتا ہے کہ جب مسند الیہ کے حذف کرنا جائز ہے، بلاغت میں بھی ہے۔ قالت انا عجوز عقیم، لیکن کیا کہا؟ عجوز عقیم، کہ میں تو بانجھ ہوں، کیسے بچہ ہو سکتا ہے، یعنی میں بچہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا طبی اور جسمانی تقاضوں کے تحت۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی ایک یا سب نے کہا، یعنی وہ تعلق جناب سارہ سے بھی ہے، سارہ بھی گفتگو کر رہی ہیں۔ کذالک، اسی طریقے سے اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، کہ تمہارا جو رب ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا رب، قالا، کیونکہ قالو کذالک، فرشتوں نے تو کہا اسی طرح سے اللہ نشانیاں دکھاتا ہے۔ قالا، پھر ابراہیم نے کہا رب کی، کہ تیرا رب انہو هو الحکیم العلیم، وہ حکمت والا اور بہت علیم ہے۔ قال فما خطبکم ایہا المرسلون، کہ تم لوگ کیوں آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں تو ایک قوم مجرمین کی طرف بھیجا گیا ہے، کیونکہ بشارت تو ہو گئی۔ کہا کہ اچھا آئے کیوں ہو پھر؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ اس مجرم قوم کے اوپر، یعنی پورا معاشرہ کیا ہے؟ مجرم، جب معاشرے مجرم ہو جائیں تو ایسے ہی آتے ہیں، ہم نے ان کے اوپر مٹی کے پتھر برسانے ہیں، یعنی پتھروں کی بارش کریں گے ہم۔ مسومۃ عند ربک للمسرفین، یہ جو پتھر ہیں یہ بنائے گئے ہیں، ان کے اوپر علامتیں بھی ہیں، یعنی چنے ہوئے پتھر ہیں یا معین پتھر ہیں جو آپ کے رب کی جانب سے مصرفین کے لیے ہیں، جو اسراف کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی حدود کو پار کرنے والے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اس بستی سے مومنین کو باہر لے جائیں گے، جو مومن ہیں انہیں نجات دے دیں گے، بے فکر رہیں۔ اب یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ قوم لوط کی طرف، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے تھے یا بھانجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا تو آگ نے تو نہیں جلایا، تو نمرود ہر حربہ اختیار کر گیا، یعنی آپ ایک بندے کو پکڑ لیں، آرا چلائیں تو اس کی گردن نہ کٹے، آگ لگائیں تو آگ نہ لگے، مارے پیٹیں تو اسے کوئی درد نہ ہو، تو آپ پھر کیا کہیں گے؟ یار پکڑ کے پھر اسے اس جگہ سے باہر نکال دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی پکڑ کے باہر نکال دیا، تو ابراہیم علیہ السلام پھر باہر جا کے ایک ریاست کو وجود دیا۔ اس لیے روایات میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے جہاد کیا، اس سے پہلے قتال اور جہاد نہیں تھا، پہلی شخصیت ہیں، اور انتہائی غیرت مند تھے، انتہائی غیرت مند۔ ابراہیم علیہ السلام کے بہت اوصاف قرآن اور روایات نے بیان کیے، بہت عظیم شخصیت تھی۔
تو یہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک ریاست کو وجود دیا۔ تو ان کے علاقوں میں ایک گاؤں تھا جو ایمان کے اعتبار سے بہت معروف تھا، بہت مومن بندے ہوا کرتے تھے، بہت مومن۔ تو وہاں پہ کچھ مسائل پیدا ہو گئے، یہ جو جنسی مسائل ہیں یہ پیدا ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے سب سے معتمد ترین فرد کو وہاں پہ بھیج دیا، کیونکہ انہی کی ریاست کا وہ علاقہ شمار ہوتا تھا ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو وہاں پہ لوط علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے بھیج دیا۔ وہاں پہ لوط علیہ السلام آئے تو وہ جو سب سے مومن ایک علاقہ تھا وہی آہستہ آہستہ بگڑنے لگ گیا، اور یہ امراض مومنین میں ہی پائے بھی جاتے ہیں، صحیح؟ یعنی یہ جو ایمانی جذبات زیادہ دکھاتے ہیں وہی انہی چیزوں میں سب سے زیادہ گرفتار بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے وہاں پہ پھر بہت سمجھایا، اور پھر وہ واقعہ کہ انشاءاللہ تعالی ہم کسی اور مورد میں پڑھیں گے، بالآخر عذاب ان کے اوپر یقینی ہو گیا۔ اب جب عذاب یقینی ہوا تو یہ فرشتے وہاں پہ گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پہلے خبر دے رہے ہیں کہ ہم نے کرنا یہ ہے۔ تو وہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ مومنین کے ساتھ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا مومنین کو ہم اس بستی سے باہر لے جائیں گے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہم اس طرح سے وہاں سے مومنین کو لے کے جائیں گے، مسلمانوں کے علاوہ کسی کا گھر نہیں بچے گا، صرف جو مسلمین ہیں سر تسلیم خم کر لیں، انہیں نجات ملے گی۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، یہ مہم تھی، یہ بات بیان کرنا مقصود تھی۔ اس بستی میں بھی ہم ایک آیت اور نشانی قائم کر دیں گے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، کہ ایک آیت ہم اس میں رکھیں گے، نشانی اللہ کی رکھیں گے۔ کیوں؟ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو عذاب علیم سے خوفزدہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں قوموں کو دیتا۔ دیکھیں کس قدر رحمت الہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے اسماء میں سے ایک ہے صبور، صابر کا مبالغہ کیا ہے؟ صبور، بہت صابر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ رحیم اور صبور ہے، وہ فوراً عذاب نہیں دیتا۔ تو وہاں پہ کیا ہے کہ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، کوئی ہو عذاب علیم سے خوف زدہ ہو کے لوٹ آئے ہم اسے بھی باہر لے جائیں گے۔ لیکن ادھر سورہ یونس میں کیا آ رہا ہے؟ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، قوموں کے اندر اللہ نے آیات تو پھر بھی دی، وہ عذاب فَلَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، تو یہ دلیل بن گیا، کیونکہ لوط علیہ السلام پہلے تھے، یونس علیہ السلام بعد میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی آیت اب رکھی تو قوم لوط میں بھی، لیکن کوئی ایمان لایا نہیں لایا۔ سمود، قوم سمود کو کتنے دن دیے؟ 3 دن اللہ تعالیٰ نے دیے، کوئی ایمان لایا؟ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اس لیے حتی یروا العذاب العلیم، جب عذاب علیم دیکھ لیا پھر ایمان لائے یا نہیں؟ پھر ایمان لائے۔ اب قرآن نے ایک ضابطہ پیش کیا، فلولا کانت قریۃ آمنت، آخر کیوں ایسی بستیاں نہیں ہیں کہ جب انہوں نے تکذیب کی، اللہ کی نشانیاں آئیں، معجزات بھی آئے، اور انہوں نے سب آثار دیکھ لیے، آمنت، پھر ایمان لائے، فنفعها ایمانها، آخر ان کے ایمان نے پھر بھی انہیں کیوں نفع نہیں دیا؟ الا قوم یونس، ادھر قوم یونس تمام کی تمام قوموں سے جدا ہو جاتی ہے۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، اور ہم نے عذاب ان دنیاوی زندگی میں انہیں عذاب خزي سے نجات دے دی۔ ومتعناہم الی حین، اور انہیں ایک وقت کے لیے، ایک مدت کے لیے، یعنی مرنے تک کے لیے ایک خوشگوار زندگی عطا کی، اور وہ ایمان کے اوپر ڈٹے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح ہو گئے کہ جب بنی اسرائیل کو دیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اختلاف کا شکار، فما اختلفوا حتی جاءہم العلم، کہ ورزقناہم من الطیبات، طیبات سے اللہ نے عطا کیا، لیکن فما اختلفوا، وہ اختلاف کر بیٹھے علم آ جانے کے بعد۔ آئیں اب ہم اسے تیزی سے المیزان کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ صاحب میزان نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، فَلَوْ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، کہ آخر کیوں ایسی کوئی قوم بستی نہیں ہے، معاشرے، ایسے معاشرے کہ جو ایمان لے آئیں۔ آمنت، اس کے آگے لکھتے ہیں کہ الایمان الاختیاری الصحیح، یہ کلمہ آمنت بتاتا ہے کہ یہاں پہ ایمان اختیاری اللہ کی مراد ہے، کیونکہ ایمان اضطراری تو لے کے آئی ہیں قومیں، ایمان اضطراری تو فرعون بھی لے کے آ گیا۔
کما یشعر بہ قولہ بعدہ، جیسا کہ اس کے بعد والا کلمہ اس کا اشارہ کر رہا ہے فنفعہا ایمانہا، آیا ایمان اضطراری نفع پہنچاتا ہے یا ایمان اختیاری؟ ایمان اختیاری نفع پہنچاتا ہے۔ تو یہ کلمہ بتاتا ہے کہ آمنت سے مراد ایمان اضطراری نہیں ہے۔ قرآن کریم یہاں پہ ابھار رہا ہے کہ ایسے معاشرے آخر کیوں نہیں ہیں کہ ان کے سامنے آیات اور نشانیاں بھی تھیں اور مہلت بھی انہیں دی گئی اور عذاب ان پر حتمی اگر ہو بھی گیا تھا تو وہ نشانیاں دے کے آخر کیوں ایمان نہیں لے آتے؟ تو اختیاری ایمان ادھر مراد ہے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں لِوُقُوعِ التَّحْزِيزِ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ لَمْ يَتَحَقَّقْ، کہ یہاں پہ قرآن کریم ابھار رہا ہے لیکن ایک ایسے چیز کی طرف، ایک ایسے امر کی طرف کہ جو کبھی بھی ماضی میں متحقق نہیں ہوا۔ افادت الجملہ معنی الیاس المسابق النفی، کہ یہ جو جملہ ہے وَلَوْ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا ایمانُهَا، یہ ایک مایوس کنندہ جملہ ہے، یعنی نفی کا جملہ ہے۔ یہ بیان کر رہا ہے کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا کبھی بھی۔ وَإِلَّا قرآن کہتا ہے کہ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ، یہ جملہ نہ کہتا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، آخر کیوں ایسا کوئی قوم اور بستی نہیں ہے کہ وہ ایمان لائی ہو اور اس کے ایمان نے اسے فائدہ دیا ہو؟ یعنی اس کا مطلب ابھی تک ایسی کوئی بستی موجود، ایسا کوئی معاشرہ موجود نہیں ہے۔ صحیح۔ اور پھر استثناء ہے الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، وہ اسے جدا کر دیا۔ والمعنی، معنی کی آیت کا بنتا ہے حلا کانت قریۃ، آخر ایسا کیوں نہیں ہے؟ ہونی چاہیے ایسی بستیاں لیکن نہیں ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، تاریخ بشریت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ قوم ایمان لے آئی ہو اور اس کے ایمان نے پھر نفع بھی دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ من هذه القرى التي جاءت رسلنا فكذبوهم، ان بستیوں میں سے، ان معاشروں میں سے کہ جن معاشروں میں ہمارے رسول آئے اور پھر انہوں نے ان کی تکذیب کی، ان رسولوں کی تکذیب کی۔ آمنت، آخر کیوں یہ قومیں یا یہ بستیاں ایمان نہیں لاتے؟ قبل نزول العذاب، کہ قبل اس کے کہ عذاب نازل ہو جائے۔ لیکن کون سا ایمان؟ ایماناً اختیاریاً، ایک ایمان اختیاری لے کے آئیں، اختیار سے ایمان لائیں۔ فنفعہا ایمانہا، اور ان کا ایمان انہیں نفع دے دے۔ لا ولم یؤمن، اور نہیں کبھی ایسا ہوا، وہ کوئی قوم ایمان نہیں لائی اس طریقے سے کہ عذاب نازل ہونے سے پہلے لے آئے، لیکن جب عذاب علیم کو دیکھ لیا تو پھر ایمان لے آئے ہیں، لیکن عذاب نازل ہونے سے پہلے کوئی قوم نہیں لائی۔ الا قوم یونس لما آمنت کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو قوم یونس جب ایمان لے آئی تو ہم نے عذاب خزی، پستی کا عذاب، ذلتوں بھرا عذاب، وہ ان سے دور کر دیا اس دنیاوی زندگی میں۔ اس دنیاوی زندگی سے پتہ لگتا ہے ایک عذاب اخروی ہے اور ایک عذاب اس دنیاوی زندگی کا ہے۔ دنیاوی زندگی میں عذاب ہم نے دور کیا، بالحیات، انہیں ومتعناہم، اور ہم نے ان کو خوشگوار چیزیں دی۔ متع یا میم تے اے، اسی سے متع بھی ہے، متاع بھی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے منفعت، ایک معین مدت کے لیے جو آپ کو منفعت یا فائدے اور نفع کی چیزیں مل جائیں، اس کو کہتے ہیں متع۔ البتہ وہ خیر والی چیزیں ساری ہوتی ہیں، جو انسان کے بھلائی میں چیزیں ہوں، انسان کی ضرورت ہوں، اس لیے جتنی مادی نعمات ہیں اسے متاع دنیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ ساری عمر کے لیے انسان کے پاس نہیں ہے، نہ صحت، نہ آل اولاد، نہ گھر بار، اور انسان اگر اپنی زندگی میں تھوڑی دقت کرے تو وہ پریشان ہو جائے گا، تیزی سے اس کے پاس سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں اور پتہ لگ جائے گا واقعاً یہ متاع ہیں۔ انہیں متاع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ معین مدت کے لیے آپ کو نفع کے لیے دی گئی ہیں۔ تو ادھر بھی بیان کیا بالحیات، کہ ہم نے زندگی کے ساتھ تمہیں یہ چیزیں دیں، الہین، یعنی حین سے کیا مراد ہے؟ آجالہم العادیہ الطبیعیہ، ان کی وہ جو طبیعی موت کا وقت اللہ نے لکھا ہے تب تک یہ دے دیں۔ وَمِنْهُ يُعْلَمُ، اور یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا ان الاستثناء متصل، یہ استثناء متصل ہے، یعنی قوموں میں نزول عذاب سے پہلے ایمان اختیاری لانے کی مہلت موجود ہوتی ہے اور کوئی نہیں لایا سوائے قوم یونس۔ قوم یونس بھی اقوام میں سے ہے، قوم یونس بھی بستیوں میں سے ہے، انہی معاشروں میں سے ہے، لیکن قوم یونس ایمان لے آئی، بقیہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ جیسے ہم نے دو قومیں تو مطالعہ کر لیں، ایک قوم لوط ہے
کہ ترکنا فیہا آیتا للذین یخافون العذاب العلیم، لیکن کوئی اس عذاب علیم سے خوفزدہ نہیں ہوا۔ یا یہ قوم سمود ہے کہ 3 دن انہیں مہلت دی لیکن ایمان نہیں لائے۔ اس طرح دیگر بھی آپ قوموں کے مطالعات کر سکتے ہیں۔ بقیہ وذکر بعضهم ان المعنی کہ بعض نے اس میں اپنے 2 انہوں نے اقوال ذکر کیے ہیں اور اسے علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے۔ لہٰذا یہ تفسیر علامہ طباطبائی نے المیزان میں ذکر کی اس آیت کریمہ کی، اور بیان کیا کہ قوم یونس اختیار سے ایمان لائے اور نزول عذاب سے پہلے ایمان لائے، اور زمانہ تکلیف اس میں باقی تھا، اس لیے یہاں پہ سنن الہی یہاں پہ ٹوٹتی نہیں ہیں، سنن الہی وہ قائم دائم رہتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔